السلام علیکم، میں ہوں ارشد عباس۔ میں آج آپ کو ایک قصہ سناؤں گا جو ایک بہن بھائی کا قصہ ہے، اور یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹیاں دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کر دیں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا، میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا، قرض بھی لے لیا تھا لاکھ روپیہ۔ بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا اپنے حالات پہ۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، یہ اب پھر آ گئی منوز۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہیں، اب دیکھو مجھ سے بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہی اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے۔ ایستا سے بولی، پاگل تم ایسے ہی پریشان ہو، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملوں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کرو اور بیٹے کا علاج بھی کرواؤ۔ شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی یہ جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دیکھ اپنے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جو کہ وہ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا میں۔ اب ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے خوشی آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری بہنوں کی زندگی لمبی کرے، ہر آزمائش اور مصیبت میں محفوظ فرمائے اور دلی سکون فرمائے، آمین۔